السلام علیکم۔ ایک بار پھر سے آپ کا استقبال ہے ہمارے اس چینل پر۔ آج ہم لوگ کرنے والے ہیں جانداروں میں حیاتی افعال حصہ 1۔ یہ اس سبق کا تیسرا پارٹ ہے۔ اس میں ہم لوگ دیکھیں گے خلوی تقسیم ایک لازمی حیاتی فعل۔ خلوی تقسیم دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے مساوی تقسیم اور دوسری ہوتی ہے تقلیلی تقسیم۔ بہت سارے بچوں کو اس میں ڈیفیکلٹیز آتی ہے۔ یہ ویڈیو اب آخر تک دیکھیے، آپ کی سارے ڈاؤٹس اس میں کلیئر ہونے والے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ خلوی تقسیم ایک لازمی حیاتی فعل۔ اس میں اسٹارٹ میں آپ کو دیا ہوا ہے، بتائیے تو بھلا اگر ہم زخمی ہو جائیں تو اس جگہ کی نسیج کے خلیات پر کیا اثر ہوتا ہے؟ اگر ہم کو زخم لگ جائے تو وہ جگہ کے خلیات کو کیا ہوتا ہے؟ تو اس جگہ کے خلیات ختم ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ دوسرا سوال دیا ہوا ہے، کیا زخم مندل ہونے کے دوران نئے خلیات تیار ہوتے ہیں؟ تو ہاں، جب ہم زخم بڑھتا ہے تو اس جگہ وہ جو خلیات ختم ہو گئے ہیں اس کی جگہ نئے خلیات آتے ہیں۔ بہت ایزی سوالات ہیں یہ، ایک بار نظر ثانی کر لیجئے بس آپ لوگ، تو آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا۔ جب ہم پھول توڑتے ہیں تو کیا نباتات زخمی ہو جاتے ہیں؟ یہ زخم کس طرح بڑھتے ہیں؟ ہاں، جب پھول توڑتے ہیں تو نباتات بھی زخمی ہوتے ہیں جس طریقے سے ہم ہوتے ہیں، اور یہ زخم بھی ویسے ہی بڑھتے ہیں جیسے ہمارا زخم بڑھتا ہے۔ اس کی جو نسیج مطلب جس نسیج پر زخم لگتا ہے، چوٹ آتا ہے، اس کی جگہ پہ دوسرے خلیات آتے ہیں۔ کسی بھی جاندار کی نشو و نما کس طرح ہوتی ہے؟ کیا اس کے جسم میں خلیات کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے؟ ہاں، 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4 خلیات کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے اور جاندار کی نشو و نما ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو خلوی تقسیم ہے یہی ایک لازمی فعل ہے جس کے ذریعے سے جاندار جو ہے وہ اپنی بڑھوتری کرتے ہیں۔ پانچواں سوال ہے، ایک جاندار سے اسی نوع کا دوسرا جاندار کس طرح تیار ہوتا ہے؟ تو یہ تو ہم لوگ کو پتہ ہے، پیدائش جو جنسی کروموزوم کے ذریعے ایک جاندار سے دوسرے جاندار پیدا ہوتا ہے، اس میں بھی یہی عمل ہوتا ہے کہ جو خلیات ہوتے ہیں اس کی جو ہے وہ تقسیم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو بھی ہم لوگ اس سبق میں دیکھنے والے ہیں کہ کس طریقے سے ہوتا ہے۔ تو اس میں دیکھیے، چلیے آپ ہم ٹاپک پر آتے ہیں۔ خلوی تقسیم خلیے کی اور جاندار کی اہم خصوصیات میں ایک بہت ہی اہم خصوصیات ہے۔ خلیے کی جو تقسیم کی خصوصیات ہے یہ بہت اہم خصوصیات ہیں۔ اسی کی وجہ سے ایک جاندار سے دوسرا جاندار پیدا ہو رہا ہے، جانداروں کی بڑھوتری ہو رہی ہے، جاندار بڑھ رہے ہیں اسی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، خلوی تقسیم کر کے اسی خصوصیات کے سبب ایک جاندار سے نئے جاندار پیدا ہوتا ہے۔ کثیر خلوی جانداروں کے جسم میں نشو و نما ہو سکتی ہے، جسم میں ہونے والی جیج بڑھ سکتی ہے۔ مطلب زخم جو ہوتا ہے وہ بڑھتے ہیں، اور جسم میں اگر کہیں کچھ ہو گیا ہے تو اس کی جگہ دوسرے خلیات آ جاتے ہیں۔ اور کثیر خلوی جاندار میں یہ ایک اہمیت کے حامل حصہ ہے خلوی تقسیم۔ ٹھیک ہے، دیکھیے آپ تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہو خلوی تقسیم، مطلب یہ اس کا بیسک ہے کہ کیسے ایک خلیے سے دوسرے خلیات بنتے جاتے ہیں اور جاندار کی بڑھوتری ہوتی جاتی ہے۔ اس کو اور ڈیٹیل میں ہم لوگ اسٹڈی کرنے والے ہیں۔ خلوی تقسیم کی دو خاص قسمیں ہیں۔ اب خلوی تقسیم کی دو خاص قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے مساوی تقسیم اور دوسری قسم ہے تقلیلی تقسیم۔ مساوی تقسیم جو ہے وہ جسمی خلیے اور سا خلیے میں انجام پاتی ہے۔ جسمی خلیے مطلب ہمارے جسم کے جتنے خلیے ہیں وہ سا خلیہ، یعنی آپ نے 9th اسٹینڈرڈ میں بھی پڑھ چکے ہیں سا خلیے کے بارے میں۔ سا خلیہ مطلب جس کے ذریعے سے ہر مختلف نسیجیں تیار کی جا سکتی ہے، ایسے خلیے کو سا خلیہ کہتے ہیں نا، جس سے ہر جگہ کا خلیہ تیار کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ والی جو ہے وہ تقسیم جو ہے وہ مساوی تقسیم میں ہوتی ہے، اور تقلیلی تقسیم میں نیا جاندار جو پیدا ہوتا ہے جنسی خلیات میں ہوتی ہے یہ۔ ٹھیک ہے، تقلیلی تقسیم کیا ہوتی ہے؟ جنسی خلیات میں ہوتی ہے، مطلب ایک جاندار سے دوسرا جاندار پیدا ہونے کے وقت میں جو جنسی خلیات ہوتے ہیں ان کی تقسیم ہو کر وہ بچہ بڑا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس وقت تقلیلی تقسیم ہوتی ہے۔ مساوی تقسیم یعنی جسم بڑھتا ہے اور سا خلیات بڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو مساوی تقسیم
بات کا فعل ہے. تقلیلی تقسیم جو ہے وہ جنسی عمل کے بات کا ہی فعل ہے. چلیے اس کو دیکھتے ہیں. اب خلوی تقسیم کا مطالعہ کرنے سے پہلے خلیے کی ساخت معلوم ہونا بہت ہی ضروری ہے. آپ اس سے قبل خلوی ساخت کا مطالعہ کر چکے ہیں. ہم کو خلیے کی ساخت میں ہم مطالعہ کر چکے ہیں. پھر بھی آپ یہاں تصویر میں دیکھ لو, یہاں پر آپ کو سمجھ میں آئے گا. ایک مرکزہ ہوتا ہے, مائکروکونڈریا ہوتا ہے یعنی توانیہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. پھر بعد میں گولچے اجسام ہوتے ہیں. پھر یہ سائٹوپلازم یہاں پر لکھا ہوا ہے. یہ سائٹوپلازم جو ہے وہ خلیہ مایا ہے, ٹھیک ہے. تو اتنی ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں خلیے کے اندر ایک, ٹھیک ہے. تو ہر خلیے میں مرکزہ بردار خلیے میں ایک مرکزہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ دیگر حیوان سے بھی ہوتے ہیں. ان معلومات کی مدد سے ہم خلوی تقسیم کا مطالعہ کریں گے. یہ بیسک ہے, اس کے ذریعے سے ہم لوگ خلوی تقسیم کا مطالعہ کرنے والے ہیں. کسی بھی قسم کے خلوی تقسیم سے پہلے خلیہ اپنے مرکزے میں موجود کروموزوم کی تعداد کو دگنا کرتا ہے. مطلب آپ کو پہلے پتہ ہونا چاہیے یہ والی چیز کہ جو سیل ہوتا ہے, خلیہ ہوتا ہے, خلیے کے مرکزے میں یہ ایکس ٹائپ جو آپ کو دکھ رہا ہے نا, یہ کروموزوم ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کروموزوم کی تعداد دگنی ہونے سے ہی پھر بعد میں خلیے کا مرکزہ دگنا ہوتا ہے اور خلیے کی تقسیم ہوتی ہے. تو پہلے سب سے پہلا فعل یہ ہوتا ہے اس کا کہ کروموزوم اپنی تعداد دگنی کرتا ہے. یعنی اگر کروموزوم کی تعداد 2n ہے, اب 2n کیا ہے یہ اس کو سمجھ لیتے ہیں. 2n جو ہے دیکھو یہاں پر 2n لکھا ہوں, مطلب ایک خلیہ ہے, اس سے جب 2 خلیے بن رہے ہیں تو وہ 2n بن رہے ہیں. آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے جسم میں, انسانی جسم میں کروموزوم کی تعداد 46 ہوتی ہے, 46 ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو مطلب کیسا ہوتا ہے, n کی جگہ پہ ہم لوگ مان لیتے ہیں 23 مان لیتے ہیں, n کی جگہ پہ 23 مان لیتے ہیں. اب 23n مطلب یہ 23 کروموزوم ہے اور اس کی جوڑی ہے, 23 جوڑیاں ہوتی ہے. یہ ہم نے 9th اسٹینڈرڈ میں پڑھے ہیں. 23 جوڑی یعنی کتنے کل کروموزوم ہو گئے, 46 کروموزوم ہو گئے. اگر 23 کو ہم لوگ 2 سے ضرب کر دیں تو دیکھو 46 نکل کر آتا ہے. یعنی 23 2n کا مطلب ہوتا ہے, یہ ڈوپلائٹ کہتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے. 2n کا مطلب ہوگا 46 کروموزوم. اب 46 کروموزوم سے 46 کروموزوم بنتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی دگنا ہو جا رہا ہے نا. 2n کیا ہو جاتا ہے, تو اگر کروموزوم کی تعداد 2n ہے تو وہ 4n ہو جاتی ہے. مطلب 2n ایک طرف ایک میں اور 2n ایک میں, تو اس طریقے سے وہ دگنی کر لیتا ہے تعداد, ٹھیک ہے. مرکزے میں کروموزوم کی تعداد کو اس طریقے سے دگنی کر لیتا ہے. چلیے آگے دیکھتے ہیں کروموزوم کی شکل کیسی ہوتی ہے. شکل 3.5 میں اس کے حصے کے نام لکھیے. تو آپ کو ایک شکل دی ہوئی ہے, یہ ایگزام میں بھی پوچھی جاتی ہے اس کے نام لکھنے کے لیے. تو یہاں پر آپ کو کروموزوم کی جو تصویر دی ہوئی ہے اس کے اندر آپ کو نیمنگ کرنی ہے اس کی. تو دیکھو کروموزوم کے 2 بازو ہوتے ہیں. اوپر والا جو بازو ہے اس کو پی بازو کہتے ہیں, نیچے والا جو بازو ہے اس کو کیو بازو کہتے ہیں, اور اس کے اندر سے ڈی این اے نکلتا ہے, ٹھیک ہے. ڈی این اے نکلتا ہے, ڈی این اے کے اندر سے جین نکلتے ہیں. اب درمیان میں جو ایک چیز ہے مرکز پارا, یعنی جو سینٹر ہے جس کے ذریعے سے یہ ایکس ٹائپ دکھ رہا ہے, تو یہ اس کو مرکز پارا کہتے ہیں. یاد رکھیے گا اس کو مرکز پارا, خلوی تقسیم میں آپ کو یہ ٹرم کی ضرورت پڑے گی. تو اسے مرکز پارا کہتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے, یہ جو شکل آپ کو کروموزوم کی نظر آ رہی ہے نا, یہ صرف ہم کو تبھی نظر آتی ہے جب کوئی خلیے میں خلوی تقسیم ہوتی ہے. کوئی خلیہ اگر خلوی تقسیم انجام دے رہا ہے اسی وقت ہم لوگ یہ ایسی شکل دیکھیں گے. علاوہ اس کے کہ وہ باقی وقت میں اگر ہم لوگ دیکھیں اس کو مائکروسکوپ سے تو دھاگے نما شکل نظر آتی ہے کروموزوم کی. صرف خلوی تقسیم کے دوران ایسی شکل نظر آتی ہے, ٹھیک ہے. آپ دیکھو یہ 46 کروموزوم ہوتے ہیں انسانی جسم میں. یہاں پر میں نے ایک پکچر دے دی ہے تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے. تو دیکھو 1 2 3 4 5 6 7 سے لے کر XY تک یعنی 23ویں تک ہے نا, تو 23 جوڑیاں ایسی ہوتی ہے. اب یہ جو پہلا والا کروموزوم ہے نا, جو A لائن میں دکھ رہا ہے آپ کو پہلا والا, اس میں دیکھو ایک جوڑی ہے, ایک جوڑی مطلب 2 کروموزوم ہے اس کے اندر. تو وہ جو 2 کروموزوم ہے نا, تو پہلا والا اور دوسرا والا اس کو مماثل کروموزوم کہتے ہیں یا ہم ترکیب کروموزوم کہتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے. پہلا والا اور دوسرا والا مماثل کروموزوم ہوتا ہے. اس کو ہم لوگ اور سمجھیں گے تاکہ ہم لوگ کو خلوی تقسیم آسانی سے سمجھ میں آ جائے. چلیے جوڑی دار کرومیٹ یعنی جوڑی دار کروموزوم کس کو کہتے ہیں, جوڑی دار کرومیٹ کسے کہتے ہیں. دیکھو یہاں پر 2 الگ الگ کلر کے کروموزوم یہاں پر ہے.
اس میں دیکھو اوپر لکھا ہوا ہے سسٹر کرومیٹ، مطلب یہ بلو والے کی پہلی لائن اور بلو والے کی دوسری لائن یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے سسٹر کرومیٹ ہے، اور یہ اورنج والے کی پہلی لائن اور اورنج والے کی دوسری لائن یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے سسٹر کرومیٹ ہے، اور بلو والا اور اورنج والا یہ دونوں کیا ہے، ہومولوجس کروموزوم ہے۔ ہومولوجس مطلب مماثل کروموزوم ہے، جو آپ کو ابھی میں نے بتایا، ٹھیک ہے۔ اس کو اور میں آپ کو سمجھاتا ہوں، جیسے دیکھو یہ والا حصہ کروموزوم کا، یہ والا حصہ، ٹھیک ہے، اس پارٹ کا یہ والا حصہ اور یہ والا حصہ، یہ اور یہ دونوں کو ہم لوگ کہیں گے جوڑی دار کرومیٹ، اسے کہتے ہیں جوڑی دار کرومیٹ، یعنی یہ والا پارٹ اور یہ والا پارٹ یہ جوڑی دار کرومیٹ ہو گیا۔ اور مماثل کرومیٹ کسے کہیں گے، یہ والا پورا کروموزوم، یعنی پہلی جوڑی کا ہی، یہ جوڑی ہو گئی نا، پہلی جوڑی کا یہ والا کروموزوم اور اس کے ساتھ والا کروموزوم، یہ دونوں کو ہم لوگ کیا کہیں گے، مماثل کرومیٹ، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، یہ دونوں چیز یاد رکھنا، جوڑی دار کرومیٹ کسے کہتے ہیں اور مماثل کرومیٹ کسے کہتے ہیں۔ سبق کے آخر میں آپ کو اس کے جو چھوٹے سے سوالات بھی دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، مساوی تقسیم پہ آ جاتے ہیں ہم لوگ۔ اب ہم لوگ سمجھ گئے، اتنا سمجھ گئے ہیں کہ ہم لوگ مساوی تقسیم یہاں سے سمجھ سکتے ہیں، تو شروع کرتے ہیں اس کو۔ مساوی تقسیم جو ہے وہ جسمی خلیے اور سا خلیے میں انجام پاتی ہے، یہ ہم نے اس کے پہلے ہی ذکر کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ہے پہلا ہے مساوی تقسیم 2 مرحلوں میں مکمل ہوتی ہے۔ پہلا مرحلہ اس کا جو ہے وہ ہوتا ہے مرکزے کی تقسیم، اور یہی مین ہے، یہی آپ کو پڑھنا ہے کہ مساوی تقسیم میں مرکزے کی تقسیم کس طریقے سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مرکزے کی تقسیم کو ہوتی ہے، اور دوسرا اس کا جو مرکزی تقسیم ہونے کے بعد میں خلیہ مائع کی تقسیم ہوتی ہے۔ تو یہ 2 مرحلوں میں مساوی تقسیم ہوتی ہے، مرکزے کی تقسیم اور خلیہ مائع کی تقسیم، یہ 2 مرحلے میں مساوی تقسیم ہوتی ہے۔ اب مرکزے کی تقسیم میں بھی 4 حصے ہیں، 4 حصے ہیں۔ ابتدائی حالت جس کو ہم لوگ پرو فیز کہتے ہیں، درمیانی حالت جس کو میٹا فیز کہتے ہیں، مابعد حالت جسے ہم لوگ انا فیز کہتے ہیں، اور آخری حالت جسے ہم لوگ ٹیلو فیز کہتے ہیں۔ یہ 4 پارٹ میں، ابتدائی، درمیانی، مابعد اور آخری حالت، تو یہ 4 فیز میں مرکزے کی تقسیم ہوتی ہے۔ پہلے کروموزوم کے مرکزہ تقسیم ہوتا ہے، پھر یہ جب آخری حالت پہ پہنچ جاتا ہے، تقسیم ہو جاتا ہے مرکزہ، تو اس کے بعد میں یہ خلیہ مائع کی تقسیم ہوتی ہے، جس کو میں نے آپ کو خلیہ کی جب شکل دکھایا تو میں نے بتایا تھا سائٹوپلازم، یعنی وہ جو خلیہ مائع ہے اس کی تقسیم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو چلیے سمجھتے ہیں، پہلے ابتدائی حالت سے شروع کرتے ہیں۔ ابتدائی حالت میں دیکھو کیا ہوگا، پرو فیز میں مرکزے کی تقسیم کی ابتدائی حالت بہت ہی نازک دھاگے نما کروموزوم سکڑ جاتے ہیں۔ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ دھاگے نما کروموزوم دکھتے ہیں تو وہ سکڑ جاتے ہیں، اور سکڑ کر کیا بن جاتے ہیں، چھوٹے اور ٹھوس ہو کر جوڑی دار کرومیٹ نظر آنے لگتے ہیں، یعنی سسٹر کرومیٹ بن جاتے ہیں۔ دیکھو یہاں پر سسٹر کرومیٹ آپ کو دکھ رہا ہے 4n میں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہوتی ہے اس میں ابتدائی تقسیم میں، مرکزک دگنا ہو کر مرکزک خلیے کے مخالف قطب پر چلا جاتا ہے، یعنی جو آپ کو دکھ رہا ہوگا جس کا سینٹر ہے، یہ سینٹر 2 ہو جاتے ہیں اور دونوں الگ الگ قطبین پر چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، قطبین پر چلے جاتے ہیں 2 الگ الگ حصے میں۔ مرکزی جھلی اور مرکزی چاک ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی مرکزی جھلی جو ہے وہ دھیرے دھیرے ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور مرکزی چاک جو رہتا ہے وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہو اس کو یہاں۔ درمیانی حالت یعنی میٹا فیز، درمیانی حالت میں مرکزی جھلی مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر دیکھو آپ، جو درمیانی حالت میں کیا ہو رہا ہے کہ جھلی، جو مرکزی جھلی تھی جو اندر ڈارک کلر دکھ رہا تھا آپ کو، وہ پورا ختم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تمام کروموزوم اپنی جوڑی کرومیٹ کے ساتھ واضح طور پر نظر آنے لگتے ہیں۔ اب دیکھو واضح طور پر یہ کرومیٹ جو ہے وہ نظر آنے لگ رہے ہیں، اور قطبین پہ آپ کو 2 مرکزک بھی دکھ رہا ہے، تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہو آپ، ٹھیک ہے۔ تو یہ واضح طور پر نظر آنے لگتے ہیں۔ اس کا چوتھا پوائنٹ ہے، تمام کروموزوم خلیے کے درمیانی خط پر متوازی حالت میں ترتیب پاتے ہیں۔ دیکھو ایک جیسے ایک ہی لائن میں آ گئے ہیں سب، ہے نا، وہ والا پوائنٹ ہے۔ دونوں مرکزک اور ہر کروموزوم کے مرکز پارے، اب مرکز پارا آپ کو پتا ہوگا نا، کروموزوم ایکس کی شکل میں جو دکھ رہا ہے اس کے درمیان کا جو سینٹر ہے اس کو ہم لوگ مرکز پارا کہیں گے۔ میں نے کروموزوم کی شکل آپ نے ابھی جب ہم لوگ دیکھ رہے تھے تبھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مرکز پارا کیسے کہتے ہیں۔ تو دونوں مرکزک اور ہر کروموزوم کے مرکز پارے، ان دونوں کے درمیان مخصوص لچکدار پروٹین کے تگلے نما ریشے تیار ہوتے ہیں۔ اب دیکھو تگلے نما ریشے آپ کو دکھ رہے ہوں گے، تو وہ کیا کرتے ہیں، کھینچتے ہیں اس کو، مطلب اس سائڈ کے سسٹر کرومیٹ اور اس سائڈ کے سسٹر کرومیٹ دونوں کو، ٹھیک ہے، جوڑی دار کرومیٹ کو، یہ ہم لوگ دیکھیں گے ابھی۔
مابعد حالت، یہ دیکھو میں نے یہاں پر ہے نا آپ کو پوائنٹس میں لکھا ہے، اس کو آپ آنسر بھی بنا کر لکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ مابعد حالت میں تگلے نما ریشے کی مدد سے مرکز پارے کی تقسیم ہوتی ہے۔ اب دیکھو مابعد حالت میں کیا ہوتا ہے کہ جو تگلے نما ریشے ہے نا وہ کھینچتے ہیں اس کو دونوں طرف سے، تو یہاں سے کیا ہوتا ہے یہ مرکز پارہ ٹوٹتا ہے، مرکز پارہ ٹوٹنے کی وجہ سے ایک جو مماثل جوڑی دار کرومیٹ ہے اس کی تقسیم ہو کر ہر حصہ مخالف سمت میں پہنچ جاتا ہے، یعنی یہ دونوں کیلے کے جیسے نظر آنے والی شکل دکھ رہی ہوگی آپ کو، تو یہ کھینچنے کی وجہ سے وہ تگلے نما ریشے جو اس کے اوپر لگے تھے وہ دونوں کو کھینچتے ہیں، اور کھینچنے کی وجہ سے جو کروموزوم کا مرکز پارہ ہوتا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے، اور دونوں جو جوڑی دار کرومیٹ ہوتے ہیں وہ مخالف سمت میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے بعد میں الگ ہونے والے کرومیٹ کو دختر کرومیٹ کہتے ہیں، یعنی الگ ہونے والا جو کرومیٹ ہوتا ہے اسے دختر کرومیٹ کہتے ہیں۔ اس وقت یہ کھینچا گیا کروموزوم کے کیلے جیسا نظر آتا ہے، جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کیلے کی جیسی شکل اس کی ہو جاتی کھینچنے کے بعد۔ اس طرح کروموزوم کے دو گروپ خلیے کے دونوں سروں پر پہنچ جاتے ہیں، اور دونوں دو گروپ جو ہوتے ہیں وہ خلیے کے دونوں سرے پر پہنچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں آخری حالت پر آ جاتے ہیں۔ آخری حالت ہے اس کی، اس حالت میں خلیے کے دونوں سرے پر موجود کروموزوم کھلتے ہیں، اب کھلنا شروع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے وہ دوبارہ نازک دھاگے کی طرح پتلا ہو کر اوجھل ہو جاتے ہیں۔ اب وہ دھاگے کی جیسے ہو جاتے ہیں، مطلب وہ جو تقسیم کے وقت میں ایکس ٹائپ ہو گئے تھے، ایکس کے جیسے دکھ رہے تھے، اب وہ دھاگے کے جیسے پھر سے ہو جاتے ہیں۔ دونوں سروں پر پہنچنے والے کروموزوم کے مجموعے کے گرد مرکزی جھلی تیار ہونا شروع ہوتی ہے۔ اب دونوں جو وہاں پر پہنچ گئے ہیں کروموزوم، ان کے گرد واپس سے اب کیا ہوگا، مرکزی جھلی جو ڈارک کلر تھا واپس سے تیار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس طرح اب ایک خلیے میں دو دختر مرکزی تیار ہو جاتے ہیں، ایک خلیے کے اندر دو دختر مرکزی تیار ہو جاتے ہیں، دو مرکز ہو گئے نا، 2n 4n ہو گیا، دو مرکزی تیار ہو گیا، اس میں کروموزوم بھی تیار ہو گیا اور جھلی بھی بننا شروع ہو گئی۔ دختر مرکزے میں مرکزیچہ بھی نظر آنے لگتا ہے، اب اس میں اب سینٹر بھی نظر آنے لگتا ہے۔ ٹگلے نما رشے جو تھے جنہوں نے کھینچ کے لے کے گئے تھے وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ اس طرح مرکزی تقسیم مکمل ہو جاتی ہے، یعنی یہ سینٹر کی جو تقسیم ہے، مرکزی تقسیم جو ہے یہ مکمل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ والا فیز ہو گیا۔ اب ہم لوگ دیکھتے ہیں خلیہ مایا کی تقسیم۔ اب خلیہ مایا کی جو تقسیم ہے وہ آپ کو تصویر میں نظر آ رہی ہوگی، وہ دونوں کھینچ کر جاتے ہیں اور دو جو سینٹر سے تھے وہ دو خلیات الگ ہو جاتے ہیں۔ سائٹوکائنیسس کے ذریعے خلیہ مایا تقسیم ہو کر دو نئے خلیات تیار ہوتے ہیں، دو کھینچاؤ کے ذریعے سے یہ دو نیا خلیات تیار ہوتے ہیں۔ اس عمل میں خلیے کے درمیان استوائی حصے میں ایک انقسابات تیار ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ اندرونی جانب بڑھتا ہے اور دو نئے خلیات تیار ہوتے ہیں۔ اب یہ تو اس میں ہوتا ہے، نباتاتی خلیے میں انقسابات نہ ہو کر خلیہ مایا کے ساتھ درمیان میں ایک خلیہ تختی یعنی سیل پلیٹ تیار ہوتی ہے، درمیان میں ایک سیل پلیٹ تیار ہو جاتی ہے اور دو خلیات ہو جاتے ہیں نباتات میں، اور ہمارے جاندار میں مطلب حیوانات میں یہ اس طریقے سے وہ کھینچ کر جاتے ہیں اور الگ ہو جاتے ہیں، اور خلیہ مایا کی تقسیم مکمل ہوتی ہے۔ سمپل ہے خلیہ مایا کی تقسیم، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے یہاں پر دیکھ لیے یہ مساوی تقسیم ہم نے دیکھ لیے کہ کیسے ہوتی ہے۔ اب مساوی تقسیم کی آخر ضرورت کیوں ہے؟ مساوی تقسیم جسم کی نشو و نما کے لیے ضروری ہے، یعنی ہم لوگ کو بڑھنے کے لیے ہمارے جسم کی نشو و نما، جیسے بچہ پیدا ہو گیا، پیدا ہونے کے بعد وہ جو بڑھتا ہے تو وہ اس کے خلیات بڑھیں گے تبھی تو بچہ بڑھے گا، تو خلیات نشو و نما کے لیے مساوی تقسیم کی ضرورت ہے۔ جسم میں پیدا شدہ جھیج بھرنے کے لیے، یعنی کوئی جھیج ہو گئی ہے تو توڑ پھوڑ ہو گئی، اس کو زخم مندل کرنے کے لیے یعنی زخم بھرنے کے لیے، خون کے تمام قسم کے خلیات تیار کرنے کے لیے بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے، اور دیگر اسباب کے لیے خلیہ مساوی تقسیم بہت ضروری ہے۔ تو یہ 3-4 پوائنٹ میں آپ اس کا بھی آنسر لکھ سکتے ہو کہ مساوی تقسیم کی کیا ضرورت ہے۔ ہاں چلیے اب آگے بڑھتے ہیں اور دوسرا دیکھتے ہیں، تقلیلی تقسیم پر آ جاتے ہیں آپ۔ جو خلوی تقسیم کا دوسری قسم ہے تقلیلی تقسیم، یہ جنسی مرحلے میں انجام پاتی ہے، پہلے تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو تقلیلی تقسیم 2 مرحلے میں مکمل ہوتی ہے، یعنی تقلیلی تقسیم حصہ 1 اور حصہ 2، یہ 2 اس کے پارٹ ہیں، 2 پارٹ میں اس کی مکمل ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو زیادہ کتاب میں کچھ دیا ہوا نہیں ہے، جتنا بھی دیا ہوا ہے ہم لوگ اس کو یہاں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں سے نا تقلیلی تقسیم سے کیا ہوتا ہے، آبجیکٹیوز آتے ہیں پیپر میں،
تو آپ اس کو تھوڑا اچھے سے پڑھیے تاکہ آپ اس کے آبجیکٹیوز کر پائیں. حصہ 1 میں مماثل کروموزوم میں جینیاتی ملاپ ہوتا ہے. مطلب دیکھو اگر آپ یہاں شکل دیکھو تو اس میں 1 2 3 4 5 6 تک ہے جو ہے وہ سنگل ہی آپ کو دائرے دکھ رہے ہوں گے, ٹھیک ہے. اس کے بعد میں یہ ڈبل ہو جاتا ہے مابعد حالت میں, اور آخری حالت میں آخر میں 2 بن جاتے ہیں. تو مطلب ایک خلیے سے 2 خلیے تیار ہو رہے ہیں حصہ 1 میں, ٹھیک ہے. تو ان کے درمیان جینیاتی ملاپ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جینیٹک کمبینیشن ہوتا ہے. پھر مماثل کروموزوم, اب یہاں پر مماثل کروموزوم کا رول ہے, ٹھیک ہے. وہ والے مساوی تقسیم میں سسٹر کرومیٹ یعنی جوڑی دار کرومیٹ کا رول تھا. یہاں پر مماثل کروموزوم کام کرتے ہیں. مماثل کروموزوم آپ کو پتہ ہی ہے, ایک ہی جوڑی کے جو 2 کروموزوم ہیں گے, 2 الگ الگ کلر کے, وہ والے کروموزوم. پھر یہاں مماثل کروموزوم 2 گروہ میں تقسیم ہو کر 2 یکساں خلیے تیار کرتے ہیں. دیکھو یہاں آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ بلو دھاگا ہے ایک اور ایک اورنج دھاگا ہے. دونوں کیا کر رہے ہیں, پہلے ملتے ہیں, ملنے کے بعد میں دیکھو شکل 3 میں یہ مل گئے ہیں نا. پھر اس کے بعد میں 4 میں وہ ویسی ہوتا ہے, تھکلے نو میں ریشے سے کھینچ کے جا رہے ہیں. کھینچ کے جانے کے بعد 2 الگ ہوتے ہیں, مابعد حالت میں دونوں قطبین پر پہنچ جاتے ہیں اور 2 حصہ مرکزی چار وہ بن جاتا ہے. اور اس طریقے سے 2 الگ الگ جو ہے وہ خلیات تیار ہوتے ہیں. اور دونوں خلیات میں دیکھو مماثل کروموزوم آپ کو نظر آ رہے ہیں, اورنج اور بلو دونوں مل کر بنتے ہیں. یہ حصہ 1 کی جو ہے تقسیم مکمل ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اب دیکھو تقلیلی تقسیم کا جو حصہ 2 ہے وہ مساوی تقسیم جیسا ہی ہے, بالکل اس کے جیسا ہی ہے. وہاں تقلیلی تقسیم کے حصہ 1 میں کیا ہوا, 1 خلیے سے 2 خلیے بن گئے. اب یہاں پر 2 خلیے سے 4 خلیے بن جائیں گے. تو دیکھو یہاں پر دیکھتے ہیں اس کو کیسے ہوتا ہے. یہ تقلیلی تقسیم حصہ 2, اس میں تقلیلی تقسیم حصہ 1 میں تیار شدہ دونوں یک گنا مماثل خلیات تقسیم ہو کر 4 یک گنا مماثل خلیات تیار ہوتے ہیں. دیکھو پہلا اس کا فیز دیکھیں نا, یہاں پر آپ ڈائیگرام میں دیکھو, تصویر میں دیکھو تو 2n ہوتا ہے نا, 2n ہوتا ہے. تو دیکھو میوسس 1 دیا ہے یعنی پہلا حصہ, تقلیلی تقسیم کا پہلا حصہ. پہلے حصے میں 2 سے یک گنا n اور یک گنا n تیار ہو رہا ہے, مطلب 1 گنا 1n اور 1n تیار ہو رہا ہے. یک گنا یہاں پر لکھا ہے, یک گنا مطلب 1n, ٹھیک ہے. یک گنا مماثل خلیات تقسیم ہو کر 4 یک گنا ہو جاتے ہیں. تو دیکھو یہاں پر یک گنا ہے, ٹھیک ہے, n سنگل. اور دیکھو یہ نیچے جب ہم لوگ دوسرے حصے پہ آئیں گے میوسس سیکنڈ, ٹھیک ہے, تو سیکنڈ میں آئیں گے تو ایک 1n سے 2 1n بن رہے ہیں, اور یہاں پر بھی اس طرف بھی 1n سے 2 1n بن رہے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی 4 ہو جا رہے ہیں یہاں پر. تو 4 یک گنا مماثل خلیات تیار ہوتے ہیں. دیکھو آپ کو نیچے دکھ رہا ہے یہ 4 یک گنا, ٹھیک ہے. 2 گنا نہیں بول رہے ہم لوگ, یک گنا بول رہے ہیں. 1n یعنی 23 اس طریقے سے تیار ہو رہے ہیں. یہ آپ کو دیکھو یہاں سمجھ میں آئے گا کہ 46 کروموزوم سے پہلے حصے میں جب میوسس فرسٹ ہوتا ہے یعنی تقلیلی تقسیم حصہ 1 ہوتا ہے, تو 23 یعنی ڈوپلائڈ والا جو یہ حصہ ہوتا ہے, اس میں کیا ہوتا ہے, پہلے حصے میں 23 ہوتے ہیں نا یہاں پر پہلے حصے میں, یعنی 1n 23 مطلب 1n, اور یہ یلو والا 23 بھی یعنی 1n, ٹھیک ہے. اب اس سے وجہ سے بعد میں کیا ہوتا ہے, حصہ 2 میں 1n سے 2n نکلتے ہیں, مطلب ایک 23 والا n اور ایک اور 23 والا n, یعنی 1n ایسا اس طریقے سے 4 نکلتے ہیں, ٹھیک ہے. تقلیلی تقسیم کے ذریعے زواجے اور بیضے تیار ہوتے ہیں, یعنی وہ زواجے اور بیضے جو ہے زائگوٹ کے اندر آپ کو پتہ ہی ہے وہ تیار ہوتے ہیں جنسی تعامل کے جنسی وقت میں, ٹھیک ہے. تقلیلی تقسیم سے وہ زواجہ بیضہ بن جاتا ہے. اس خلوی تقسیم کے طریقے میں ایک دگنا یعنی 2n ڈپلائڈ مطلب یہ جو ہمیں یہاں لکھا ہوں 46 جو رہے گا نا 2n بولیں گے اس کو 2n, اور اس کو کہتے ہیں انگلش میں ڈپلائڈ یعنی یک گنا, ٹھیک ہے. 1 گنا بولیں گے اس کو, 1 گنا خلیے سے 4 یک گنا. اب یہ 4 یک گنا یعنی 1n ہاپلائڈ کہتے ہیں اس کو, یعنی 1n ایسا خلیے تیار ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ اس کا بیس تھا, آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. یہاں آپ کو ایرو کے نشان سے دکھ بھی رہا ہوگا کہ 4 یک گنا تیار ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, ڈوپلائٹ سے. اب دیکھو خلی تقسیم آگے کیا ہوتا ہے. اس خلوی تقسیم کے وقت میں ہم ترکیبی یعنی ہومولوجس, یعنی جس کو ہم لوگ مماثل کروموزوم کہہ رہے تھے, کروموزوم میں مبادلہ یعنی کراسنگ اوور ہوتی ہے. کراسنگ اوور ہو کر جین کا دوبارہ ملاپ ریکمبینیشن ہوتا ہے. دیکھو یہاں اگر آپ دیکھو تو یہ والا جو
ایک بلو والا اور اورنج والا، اس کے درمیان میں دیکھو کراسنگ اوور ہو رہی ہے، اس کا بلو اور اس کا اورنج، اس کا بلو اور اس کا اورنج، ٹھیک ہے، اس طریقے سے الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھو اوپر اگر تصویر میں دیکھو ایرو والی تصویر میں، تو وہاں پر دو کلرز میں آپ کو بھی وہ وہاں پر نظر آئے گا۔ اس طریقے سے تیار ہونے والے دختر خلیات جینیاتی نقطہ نظر سے موروثی خلیات یعنی پریزنٹ سیل سے نیز ایک دوسرے سے مخالف ہوتے ہیں۔ ابھی اس کے ذریعے سے جو خلیات پیدا ہو گئے نا، وہ 4 خلیات پیدا ہو گئے، 1 سے 4، 1 سے پہلے 2 بنے، 2 سے 4 بنے، تو 4 خلیات تخلیلی تقسیم میں تیار ہوتے ہیں، اور وہ جینیاتی نقطہ نظر سے ایک دوسرے سے مختلف خصوصیات ظاہر کرتے ہیں۔ تو اس میں آپ کے اتنا ہی ہے، تکلیلی تقسیم آپ کا ختم ہو گیا، یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا انشاءاللہ۔ ابھی تک آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے، تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں۔ چلیے، اللہ حافظ۔